السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ احادیث ہے، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 220۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بیچو تو اگر اس میں کوئی عیب ہو تو چھپاؤ نہیں، بلکہ اس کو خود ہی بیان کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 221۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 222۔ حضرت حارث بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے حاجت سے تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دیوار پہ پھیرے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کیا، یعنی تیمم کیا، پھر مجھے سلام کا جواب دیا۔ ایک اور حدیث ہے 223۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن خیبر فتح ہوا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کیوں چل رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا، پالتو گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہانڈیوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بہا دو اور ان ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کو دو کا استعمال کر لیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شقاق اور سورہ علق میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 225۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور حدیث ہے 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی جماعت میں مر گیا جس کا نقطہ نظر واضح نہ ہو، ان کے آپس میں تیروں، پتھروں، لاٹھیوں اور کوڑوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو وہ قتل خطا ہے، اس کی دیت قتل خطا والی ہے۔ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا قصاص لیا جائے گا۔ جو شخص قصاص میں آڑ بنا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نہ نوافل قبول کرے گا نہ فرائض۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی امیر کے پاس نہ جانا، اگر کوئی مجبوری نہ بن جائے تو میری سنت سے تجاوز نہ کرنا اور اس کی تلوار سے نہ ڈرنا۔ اس کی تلوار یہ ہے کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور اس کو فرما برداری کرنے کا حکم دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 228۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کا نام لو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ ایک اور حدیث ہے 229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ابن ابی کوثا نے ہم پہ غبار اڑا دی ہے۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، اگر آپ حکم فرمائے تو میں اس کا سر آپ کے پاس لے آؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ ان کے والد کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور حدیث ہے 230۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری میراث زمانے جاہلیت میں اس کے طریقے کار پہ تقسیم ہوگی وہ اسی پہ رہے گی، لیکن جو میری میراث اسلام کے زمانے میں تقسیم ہوگی وہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہوگی۔
ایک اور حدیث ہے 231 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حشد یا رشک دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا وہ اس میں عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا وہ اپنے مال کا فائدہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پہنچاتے اور مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 232 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مومن کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس سے لوگ اپنی جان و اپنی مال کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مہاجر کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور ان سے پرہیز کرتا رہا۔ ایک اور حدیث ہے 233 حضرت زہرہ بن مبعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن حشام کے ہمراہ طعام خریدنے کے لیے بازار گئے، وہاں ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان دونوں نے کہا اپنے سودے میں ہمیں بھی شریک کر لیجئے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 234 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حشم قبیلے کی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع میں مسئلہ پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ حج فرض کیا ہے اور میرے والد پہ حج اس وقت فرض ہوا تھا جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ سواری پہ صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی طرف سے میں حج کر لوں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 235 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ درود شریف پڑھا جزی اللہ عنا محمدن بما ہوا اہلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں، اس کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 236 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا یا مسافر ہوا اور اس وجہ سے وہ اپنے معمولات جاری نہ رکھ سکا اس کو ان اعمال کا اجر بدستور ملتا رہتا ہے جو وہ حالت صحت میں حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 237 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے ہم بستری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا۔ ایک اور حدیث ہے 238 حضرت ابو برید رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا کرتا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے، اب تم ان کی زیارت کر لیا کرو لیکن وہاں ناپسندیدہ گفتگو مت کرو، میں تمہیں قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کرتا تھا، اب تم کھا پی سکتے ہو اور اس کو جمع بھی کر سکتے ہو، میں تمہیں مخصوص برتنوں میں مشروب تیار کرنے سے منع کیا کرتا تھا، اب تمہیں جو بھی میسر رہے اس کے اندر پی لیا کرو لیکن نشاور کوئی بھی چیز نہیں مت پیو۔
ایک اور حدیث ہے 239 حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو رہائش و خرچہ شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 240 حضرت عبد الرحمن بن فلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لیے کہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ نماز جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ملا وہ نماز ظہر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 241 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 242 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب کوئی نماز شروع کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ سجدے کی جگہ کو صاف کر لے، اس کو ایسا ہی نہ چھوڑے کہ جب وہ سجدے کرنے کا ارادہ کرے تو پھر پھونک مار کے اس کو صاف کرے پھر سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 243 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز بہترین عبادت ہے جو شخص اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکے اس کو چاہیے وہ اتنا ہی زیادہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 245 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے مصافحہ کرتا ہے ان دونوں کی گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 246 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابر آلود موسم میں نماز پڑھی اور ہمارا رخ قبلے کی جانب نہیں تھا۔ جب نماز مکمل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو سورج بھی نکل آیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبلے کی جناب کی بجائے کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تمہاری نماز اپنے حقوق سمیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 247 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پہ حق جاری کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 248 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دن میں جتنی مرتبہ بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرو ہر مرتبہ سلام کہو۔ ایک اور حدیث ہے 249 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت دیر سے اور اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث ہے 250 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہوں یعنی اس کی بینائی زائل کر دیتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 251 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اقامت کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائے کیا تم 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہو؟
ایک اور حدیث ہے 252 حضرت اسحاق بن عبداللہ تفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے. ایک اور حدیث ہے 253 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بدھ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ گھر ایسا ہوگا کہ وہ دونوں جانب سے اندر باہر آر پار دکھائی دے گا. ایک اور حدیث ہے 254 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے بدھ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتیوں اور یاقوت اور زبرجد کا ایک محل بنائے گا. اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. ایک اور حدیث ہے 255 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے وقت جو کہ روٹی کی بھی دعوت دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے. ایک اور حدیث ہے 256 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کی دائیں بائیں درخت و پتھر بھی تلبیہ کہتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 257 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. ایک اور حدیث ہے 258 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. ایک اور حدیث ہے 259 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر دے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے. ایک دن انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.